رات کی سیاہ چادر نے شام کے گہرے سائے اپنی لپیٹ میں لے لیے تھے۔ وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی وہاں سے واضح طور پر نظر آتا چاند تک رہی تھی۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ روسی لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھنا مناسب سمجھا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے مزاجی خدا کو شاید کمرے میں نہیں آنا تھا، اس لیے رات کے 3 بجے تک وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے پاؤں لمبے کیے تھے اور تکیے سے ٹیک لگا کر سونے لگی تھی۔ نیند نے اسے اپنی آغوش میں لیا ہی تھا، تبھی دروازہ کلک ہونے کی آواز آئی تھی تو اس کا دماغ بھی فوراً سے جاگ گیا تھا اور وہ سیدھی ہوئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ گرایا تھا۔ آنے والے نے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ چہرے پر سختی موجود تھی۔ وہ چند قدم چل کر آگے آیا، سلام کیا اور بیڈ پر آنے کے بجائے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ رات کافی گہری ہو گئی ہے اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہوگی، لہٰذا آپ چینج کر لیجیے اور ہو سکے تو میرے بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جائیے۔ وہ رات کو اکیلے سونے سے ڈرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ میں انہیں سلا کر آیا ہوں، آپ وہیں چلی جائیے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیسی شادی کی رات تھی؟ اس نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا سوچا تھا ہی نہیں۔ جی بہتر، لیکن زبان سے اس نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا، اس لیے فوراً سے اپنے لہنگے کو سمیٹ کر اندر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سادہ سے رون کا سوٹ پہن کر جب وہ باہر آئی تو وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گی، اور صبا کا دل چاہا تھا کہ وہ وہیں اس سے چیخ چیخ کر کہے کہ شادی کی پہلی رات کسی لڑکی کو اس طرح کہنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، یہاں تک کہ اسے کوئی تحفہ پیش نہ کرنا اور سیدھی سادھی ذمہ داریوں میں لگا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن اس نے چپ اوڑھ لی تھی اور وہیں کھڑی رہی تھی۔ میں یہاں ہی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتہ بچوں کا کمرہ کس طرف ہے۔ صبا نے اپنے آنسو پیتے ہوئے اس سے کہا تو ارمان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ یہیں بیٹھیں، اگر بچے جاگ رہے ہوں گے تو میں انہیں یہیں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا اور صبا کا دل چاہا تھا کہ وہ زور زور سے دھاڑے مار مار کر رو دے کہ اسی لیے اس نے شادی کی تھی۔ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، بلکہ اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ تبھی ملازمہ اندر آئی تھی۔ ارمان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کمرہ آپ کے کمرے کے دائیں طرف ہے۔ یہ سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ پہن کر باہر آئی تھی۔ دونوں بچے جاگ رہے تھے اور ارمان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا، یہ آپ کی نئی امی ہے، صبا امی۔ آپ انہیں صبا امی کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی رونا شروع ہو گئی تھی اور بیٹے نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کر صبا کو دیکھا۔ نہیں، یہ ہماری امی نہیں ہو سکتیں، یہ کیسے ہماری امی ہو سکتی ہیں؟ بابا وہ تو ہیں نا۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ انہیں کیوں نہیں لائے؟ آپ انہیں کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ ہمیں ذرا پسند نہیں آئیں، بیٹے ایان نے زور زور سے چلا کر کہا اور ایک دم سے کھڑا ہو کر اس نے صبا کو دھکا دے کر دروازہ ہی بند کر دیا۔ صبا کے چہرے پر پورا خون سمٹ آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ارمان کمرے میں داخل ہوا تو صبا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ دیکھیے، میں معذرت کرتا ہوں، بچے کی بھی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں ماما لے کر آؤں گا، لیکن وہ لوگ تو اپنی ماں کو سمجھتے ہیں جو اس دنیا سے ہی گزر گئی، اس لیے دل پر مت لیجیے گا۔ اور صبا نے اپنے آنسو پیتے ہوئے جی اچھا کہہ کر وہیں سونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور لائٹ بند کر دی تھی۔ ارمان نے بھی اپنے کپڑے بدلے تھے اور اس کے برابر میں سونے کی بجائے وہ دوبارہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنے کمرے میں اکیلی موجود تھی اور اس کا شوہر اسے شاید بچوں کی آیا بنا کر لایا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آیا کیوں نہیں رکھ لی؟ ایک لڑکی کو بیاہ کر کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارمان کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پوچھے
کہ آخر اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی، اسے ایک ایک منظر یاد آنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ شادی کے حوالے سے اس نے کئی خواب دیکھے تھے، فوٹو شوٹ سے لے کر مہنگے مہنگے کپڑے، یہ سارے خواہشات ایک لڑکی کی ہوتی ہیں جو وہ شادی کے متعلق سوچتی ہے۔ اس نے اپنا ہر فنکشن کا الگ الگ سوٹ ڈیمانڈ کیا ہوا تھا، چاہتی تھی کہ اس کا شوہر محبت کرنے والا ہو اور خیال رکھنے والا ہو، لیکن پھر زندگی نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا اور اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ صبا آپ نے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے جب سے آنکھ کھولی تھی تو خود کو ایک بہترین گھرانے میں پایا تھا جہاں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ یہی سب کچھ صبا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے والد کا کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا اور وہ دن جو انتہائی خوشحالی میں گزر رہے تھے اب بدحالی کی نظر ہو گئے تھے۔ اس کے والد صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے تھے اور پھر وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب صبا 15 سال کی تھی۔ اس کے والد صاحب ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ خبر ان دونوں ماں بیٹی پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ صبا بہت روئی تھی، لیکن اس کی والدہ اس کی ہمت بنی تھیں اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ دونوں مل کر حالات کا مقابلہ کر لیں گی۔ لیکن جلد ہی اپنوں نے منہ پھیرنا شروع کر دیا تھا اور صبا کے سگے چچا نے یہ کہہ کر کہ وہ گھر ان سے لے لیا کہ انہوں نے یہ گھر اپنے بھائی کو تحفتاً دیا تھا، لیکن اب کیونکہ ان کے اپنے گھرانے میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے اس لیے انہوں نے یہ گھر ان سے واپس لے لیا۔ یوں صبا اور اس کی والدہ اپنے گھر میں موجود واحد مرد کی موت کے بعد بے سہارا ہو گئی تھیں۔ تبھی انہوں نے وہ شہر چھوڑنے کا سوچا اور دوسرے شہر اپنے بھائی کے پاس آ کر رہنے لگیں۔ شروع میں تو بھائی اور بھابھی دونوں نے انہیں بہت اہمیت دی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے تھے اور صبح اس کی امی کو اپنے پورے گھر میں جگہ دینے کی بجائے اوپر کی منزل میں بنے ایک چھوٹے سے اسٹور روم کو کمرہ بنا کر انہیں پیش کر دیا تھا، جہاں سخت گرمی پڑتی تھی اور سردی میں سخت سردی لگتی تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں ماں بیٹیاں زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ صبا یہی سوچا کرتی تھی کہ اس کی ہر خواہشات کو پورا کرنے والا واحد مرد اس دنیا میں نہیں رہا، تو تمام لوگوں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں اور وہ لوگ اب 2 وقت کی روٹی کو بھی ترسنے لگی تھیں۔ صبا کی ممانی کا رویہ ان سے کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ ماموں تو پھر بھی کبھی کبھار ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے اوپر کی منزل میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، صبا کے ماموں اوپر تشریف لے آئے تو ان کی والدہ رو پڑیں اور ہاتھ جوڑ کر کہا، بھائی ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، چاہے آپ مجھ سے پورے گھر کے کام کروا لیں، لیکن عزت کی روٹی ملنی چاہیے۔ تبھی ان کے ماموں کو احساس ہوا تھا اور وہ انہیں نیچے لے آئے تھے، اپنے برابر والا کمرہ دے دیا تھا اور اپنی بیوی پر واضح کر دیا تھا کہ ان کے بعد ان دونوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھر کے فرد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں 2 وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب بھائی صاحب یعنی صبا کے والد صاحب نے میری مدد کی تھی، اور آج یہ کاروبار اگر پھول پھل رہا ہے تو یہ انہی کی وجہ سے ہے، جنہوں نے مجھے بہترین مشورے دینے کے ساتھ ساتھ کافی قرض بھی دیا تھا اور پھر معاف بھی کر دیا تھا۔ میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ ممانی جان نے جب یہ سنا تو پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ اپنی نند کو اپنے گھر کا سربراہ بنتے دیکھنا ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ چبھ رہا تھا۔ صبا کی والدہ نسیمہ بیگم بہت زیادہ ملنسار، خوش اخلاق اور صابر شاکر خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے کام سے کام ہی رکھا تھا، مگر گھر کا سارا کام بھی کیا کرتی تھیں اور پھر اسی کے بدلے میں 2 وقت کی روٹی مل جایا کرتی تھی۔ ممانی جان کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں صبا سے بڑی تھیں، البتہ صبا ان سے خوبصورت تھی۔ وہ شکل و صورت
میں صبح سے تھوڑی کم تھیں، اس لیے آج صبح سویرے ہی ممانی جان نے اٹھ کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور انہیں بتانا شروع کیا تھا کہ آج میری بیٹی کے رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، اس لیے گھر کو چمکانا ہے اور کھانا بھی اچھا سا بنا کر پیش کرنا ہے۔ جب تمام چیزیں مکمل ہو گئیں اور شام کو ان کی دونوں بیٹیاں تیار ہو کر باہر آئیں، جو صبح انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہو، صبا نے کہا تھا تو ان دونوں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ دور ہٹ جاؤ یار، ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ صبا مسکرا بھی نہ سکی۔ شام کو مہمان آئے تو اس کی والدہ نے اسے کھانا لگانے کا کہا تھا۔ مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈرائنگ روم کے دروازے سے ہی ہو کر ڈائننگ ٹیبل موجود تھا۔ وہ بار بار وہاں سے گزر کر چیزیں رکھ رہی تھی۔ تبھی مہمان خاتون میں سے ایک نے اس کے متعلق پوچھا تھا، یہ ہماری ہیلپر ہے۔ صبا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی اور اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ ممانی جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صبا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہاں موجود تمام مہمانوں کو حیرت میں مبتلا کر گئے تھے۔ صبا آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ رات کو ایک ایسا طوفان آئے گا جو اس کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ ابھی تک جیسے شوق کی کیفیت میں تھی۔ کیا ہو گیا؟ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ اس کی والدہ اس بات سے ناواقف تھیں کیونکہ اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ کچھ نہیں، بس آج امی اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا ہے۔ ابھی وہ دونوں یہ گفتگو کر ہی رہی تھیں کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس کی والدہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ممانی جان کڑے تیوروں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کیا سمجھ رہی ہو تم دونوں ماں بیٹی کہ میری بیٹیوں کا حق کھا لو گی؟ یاد رکھو کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ کسی کو اس کا حق کھانے نہیں دیں گے۔ صبا نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کس قدر ڈھیٹ تھیں وہ! انہیں تو معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے الٹا صبا کو ہی الزام دینا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے نفیسہ؟ تم کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے تو سارا کام کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی تم غصہ ہو رہی ہو۔ یہی تو دکھ ہے، آپ نے سارا کام کر دیا تھا، آپ کی بیٹی کو آگے کر کے اور رشتے والے ان دونوں کو منع کر کے جا چکے ہیں۔ دونوں ان کو پسند نہیں آئی ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی خوبصورت اور حسین بیٹی کو دیکھ لیا ہے نا، اس لیے یہی ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کی۔ ممانی جان غصے میں کافی حد تک آگے بڑھ گئی تھیں اور انہوں نے صبا کو زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ صبا پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھا امی، یہ لوگ کبھی ہمارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے اگر ہم گردن بھی کٹوا دیں تب بھی یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ وہ بستر پر لیٹ کر سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، دل سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ پھر خود بھی آنسو بہا کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ ویسے بھی وہ ان دونوں کے سہارے اور آسرے پر موجود تھیں، اس لیے سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے۔ گھر میں شدید تناؤ کی کیفیت تھی۔ صبا چھت پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر اسے شام کا یہ وقت ملا تھا جب پرندے اپنے آشیانے کو واپس لوٹ رہے تھے کہ اس کے ماموں جان نے اسے بلایا تھا اور ایک ایسی خبر اس کے کانوں کے گوشگوار کی تھی کہ وہ اپنی پوری جان سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ اس نے ماموں جان کے سامنے سر جھکا دیا تھا لیکن کمرے میں آ کر بے تحاشا رو پڑی تھی۔ امی، ماموں جان کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کی بیٹیوں کی نصیب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں؟ ان کی والدہ نسیمہ بیگم جو سلائی مشین پر بیٹھی کچھ سی رہی تھیں، سن کر مسکرائی تھیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ لایا ہے۔ میں نے لڑکے کو دیکھا ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تم خواہ سوچ رہی ہو۔ صبا انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ امی، یہ رشتہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی جو 32 سال کا ہے
جو دو بچوں کا باپ ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسے اپنے سہارے کے لیے میرے جیسی لڑکی چاہیے جو نہ صرف اس کا بلکہ اس کے بچوں کا بھی دھیان رکھ سکے۔ یہ رشتہ کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نسیمہ بیگم کے ہاتھ کانپے تھے۔ انہوں نے صبا کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہم دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو یہاں باتیں سنتی ہو وہاں وہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ بڑا گھر ہے، کھانے پینے کو بھی سب کچھ مل جائے گا، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ صبا رو پڑی تھی۔ میں نے کچھ خواب دیکھے تھے شادی کے حوالے سے۔ ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر اس کا بے حد خیال رکھے، اس سے محبت کرے، اور کم از کم میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی اماں۔ ابو جب تک حیات تھے انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا، اور اب ماموں مجھے کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ کم از کم آپ تو احتجاج کریں۔ نسیمہ بیگم رو پڑی تھیں۔ میرا احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبھی صبا ایک عزم سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں جا کر ابھی ماموں جان کو منع کر دیتی ہوں کہ میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی جو میرے جوڑ کے بھی قابل نہیں ہے، دو بچوں کا باپ ہے۔ میں انکار کر رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی جانے لگی تو نسیمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ صبا اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس ایک شخص کو کئی میسیجز اور کال کیے تھے۔ اس شخص نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس جھنجال سے نکال کر اپنے خوبصورت سے آشیانے میں بیاہ کر لے جائے گا۔ 3 دن ہو چکے تھے۔ صبا نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ اس کا کلاس فیلو فیصل تھا جس سے وہ دلی لگاؤ رکھتی تھی، لیکن اب 3 دن گزرنے کے بعد بھی جب اس کا کوئی جواب نہ آیا تو اس نے سر جھکا لیا تھا اور ماموں جان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اس کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دیں۔ ماموں جان نے اگلے دن آ کر اسے بتایا تھا کہ اگلے جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ یہ سن کر اسے لگا تھا کہ جیسے وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ دل میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تو کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے وہ چھت پر چلی آئی تھی، اور وہاں اس کے ضبط کا بندھن بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ کہاں ہو تم فیصل؟ کہاں ہو؟ خدا کا واسطہ ہے آ جاؤ، میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں۔ میں ابھی بھی یہ امید رکھ رہی ہوں کہ تم اس ایک ہفتے کے دوران کبھی بھی کسی بھی وقت آ گئے تو میں صرف اور صرف تمہیں ترجیح دوں گی۔ اس نے خود کلامی سے انداز میں خود سے کہا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب وہ ارمان کی دلہن بنی بیٹھی اپنی انتقال شدہ محبت پر ماتم منا رہی تھی۔ فیصل کو نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے تو ابھی تک اس کے میسیجز اور کال کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ صبا نے اپنی قسمت پر سر جھکا دیا تھا اور ارمان کے ساتھ بیاہ کر اس کے 2 بچوں کو پالنے کے لیے اس کے گھر چلی آئی تھی۔ نسیمہ بیگم نے بھی پہلے اس رشتے پر بہت احتجاج کیا، لیکن پھر ممانی جان نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی تھی کہ تمہاری بیٹی کو اس کے باپ کی غیر موجودگی اور بغیر جہیز کے اگر کوئی بہانے کے لیے راضی ہے تو تم شوق سے اپنی بیٹی کو اس جگہ بہا دو۔ ہم تمہاری بیٹی کے لیے جہیز بنانے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے خود کی بھی 2 بیٹیاں موجود ہیں۔ ممانی جان کے اس جملے سے نسیمہ بیگم کو ارمان کے رشتے پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو ہاں کہہ دیا تھا۔ صبا بیاہ کر سسرال چلی گئی تھی، اور شادی کی پہلی رات ہی ارمان نے اس سے جو سلوک کیا تھا اس نے صبا کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور آس پاس نظر دوڑائی۔ کیا کرے کیا نہ کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ارمان سینے پر بازو لپیٹ کر کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹائم دیکھ رہی ہیں آپ؟ صبح کے 11 بج رہے ہیں اور آپ ابھی تک نہیں اٹھی ہیں۔ میرے بچے کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ناشتے کی میز پر شور مچایا ہوا ہے۔
جلدی سے جائیے اور ان کو ناشتہ کروائیے۔ صبا تو ارمان کا یہ حکم سن کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ناشتہ کرواؤں؟ ارمان نے اس کے سوال پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ظاہر ہے اب آپ ان کی امی ہیں، آپ کو ان کی ماں کا درجہ دیا ہے تو آپ کو ہی سب کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو 10 بجے سے پہلے ہی ناشتہ کروا لیتا ہوں اور آج آپ کی وجہ سے 11 بج چکے ہیں۔ صبا فوراً سے اٹھی تھی اور جیسے ہی باہر آئی تھی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ ناشتے کی میز پر انہوں نے دھما چوکڑی مچا رکھی تھی، جوس گر گیا تھا، چائے پھیلی ہوئی تھی اور تو اور انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ انہوں نے عجیب ہی طرح کا سلوک کیا ہوا تھا۔ صبا نے گہری سانس بھری تھی۔ کسی نے اس سے تو ناشتے کا پوچھنا تک گوارا ہی نہ کیا تھا۔ اس نے ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا تھا اور اتنے پیار سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں تقریباً ایک جتنے ہی لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے اور پھر دوڑ کر اس کے پاس آئے تھے۔ آپ ہمیں ماریں گی تو نہیں نا؟ لڑکی نے اپنی آئی برو اٹھا کر ان سے پوچھا تو صبا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان سے محبت سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں آپ کی امی ہوں، امی تھوڑی مارتی ہیں، امی تو پیار کرتی ہیں۔ اب ہم سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، لیکن پہلے تو ہمیں ٹیبل صاف کرنی پڑے گی نا، بالکل گند ہو گیا ہے۔ صبا نے انتہائی محبت سے انہیں گلے سے لگا کر کہا تھا تو وہ دونوں راضی ہو گئے تھے۔ ارمان نے دروازے میں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا تھا، مسکرایا تھا۔ صبا اس کے لیے ایک اچھا فیصلہ ثابت ہونے والی تھی۔ یہ آج صبح کے اس منظر کی وجہ سے اسے معلوم ہوا تھا، لیکن صبا کا خود کا دل کس قدر ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ شادی کے 2 دن ہوئے تھے جب صبا نے ارمان سے کہا تھا کہ وہ میکے جانا چاہتی ہے۔ اس کا یہ مطالبہ سن کر ارمان بھڑک اٹھا تھا۔ میکے جاؤ گی تو بچے کہاں رہیں گے؟ تمہیں پتہ ہے میری امی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں خود نرس سنبھالتی ہے، میں بچوں کو کس کے حوالے کروں گا؟ مجھے خود آفس جانا ہے۔ صبا نے اپنے سر جھکا دیا تھا اور جی اچھا کہہ کر واپس کمرے میں پلٹ گئی تھی جہاں ایان اور طوبا آپس میں لڑ رہے تھے۔ صبا غائب دماغی سے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے 2-3 بار انہیں منع بھی کیا تھا لیکن ایان نے ان کی بات بھی نہ سنی تھی اور ایک کھلونا اٹھا کر اس نے طوبا کے سر پر دے مارا تھا۔ ارمان جو آفس کے لیے باہر نکلنے ہی لگا تھا، اس نے طوبا کے رونے کی آواز سنی تھی تو دوڑ کر اندر آیا تھا اور اندر اسے سر پکڑ کر بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھ کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ صبا نے فوراً سے اس کا خون روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ارمان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اندر آیا تھا، اس نے صبا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کر دی تھی۔ صبا منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سناٹے دار تھپڑ کی گونج اپنے کانوں میں گونج کر ابھی تک محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ بچوں کا دھیان رکھو۔ لیکن تم میکے جانے کے لیے اتنی بڑی جا رہی ہو کہ بچوں کا دھیان ہی نہیں رکھا جا رہا تم سے۔ ایان نے تمہارے ہوتے ہوئے اسے اتنی زور سے مارا ہے اور تم بے خبر تھیں، ارمان نے چلا کر کہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اس نے فوراً اس سے طوبا کو اپنی باہوں میں بھرا ہسپتال کے لیے جانے لگا۔ صبا اس کے پیچھے آئی تھی۔ میں بھی چلتی ہوں، لیکن ارمان کی ایک غصیلی نظر ہی کافی تھی اور وہ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ طوبا سے اسے ہمدردی تھی، وہ بچی تھی، اسے لگا صبا کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ کہاں کا انصاف تھا کہ ارمان شادی کے تیسرے دن ہی اسے زوردار تھپڑ مارے۔ صبح سے دوپہر ہونے کو تھی، ارمان طوبا کو لے کر گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے ایان کو کھانا کھلا دیا تھا اور خود صبح سے نہ ناشتہ کیا تھا نہ کھانا کھایا۔ اسے طوبا کی فکر تھی۔ اس نے ارمان کو فون کیا تھا لیکن ارمان نے اس کا فون کاٹ دیا تھا۔ تبھی اس کی والدہ کی کال آئی تھی اور اس نے روتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ طوبا کو چوٹ لگ گئی تھی۔ نسیمہ بیگم اس کے گھر آ گئی تھیں۔ تبھی ارمان اندر داخل ہوا تھا۔
نسیمہ بیگم کو دیکھ کر اس کی تیسری چڑھی تھی۔ معاف کیجیے گا آنٹی جی، لیکن اپنی بیٹی کو سمجھائیے کہ اب میکے میں دل لگانے سے بہتر ہے کہ وہ سسرال میں دل لگائے۔ اگر وہ دھیان رکھتی تو آج میری بیٹی کو یوں تکلیف نہ ہوتی، اسے یوں چوٹ نہ پہنچتی۔ طوبیٰ کی حالت دیکھ کر نسیمہ بیگم نے صبا کو غصے سے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صبا نے اپنا سر جھکا دیا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کوئی لاپرواہی نہیں کرے گی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں موجود دونوں بچوں کو لے کر کوئی کہانی سنا رہی تھی کہ جب ارمان اندر داخل ہوا تھا۔ آپ انہیں ابھی تک یہاں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں لے کر ان کے کمرے میں جائیے اور آج سے آپ وہیں سویا کریں گی۔ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ کو خود ہی بلا لوں گا۔ یہ سن کر جہاں صبا کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہیں اسے ارمان پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے کو پی لیا تھا اور دونوں بچوں کے ہاتھ تھام کر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، جہاں وہ دونوں تو تھوڑی دیر میں ہی نیند کی گہری باتوں میں سو گئے تھے اور وہاں ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی۔ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر تھی، اور ارمان تو شاید اسے لایا ہی اپنے بچوں کی آیا بنا کر تھا، اس لیے وہ اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شکوہ اس نے اپنی قسمت سے کیا تھا جس نے اسے یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بچوں کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور اتنے بڑے گھر میں ٹہلنے لگی تھی کہ جب اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس لگی ایک قد آمد تصویر پر پڑی تھی، جس میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ارمان کے ساتھ بیٹھی تصویر میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ آگے آئی تھی اور اس نے تصویر کو غور سے دیکھا تھا، ہاتھ پھیرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا کہ تصویر کا بیلنس آؤٹ ہوا تھا اور وہ زمین بوس ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ کانچ کے ٹکڑوں نے ٹوٹ کر اس تصویر کی خوبصورتی میں بدصورتی کا اضافہ کیا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹی۔ آواز سن کر ارمان باہر آیا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی پسندیدہ ترین تصویر جو اس کی بیوی کے ساتھ تھی گر کر زمین بوس ہو چکی ہے تو وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لایا تھا اور بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ مانا کہ چھوٹے گھر سے آئی ہو، لیکن کیا اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ گھر میں کس طرح چلا جاتا ہے اور گھر کی چیزوں کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے؟ یہ میری اور میری بیوی کی آخری نشانی تھی اور تم نے اسے بھی توڑ دیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کبھی کوئی کارنامہ کر کے بیٹھی ہوتی ہو تو کبھی کوئی۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارمان نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ اٹس اوکے، میں بنوا لوں گا، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ صبا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بن بھی جاتی ہیں، لیکن ایک بار آپ کی زبان سے کہا گیا لفظ اگر کسی کو زخمی کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کے زخم مندمل نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ ایک یاد کی طرح دل میں رہ جاتے ہیں۔ صبا کی بات سن کر ارمان کو شرمندگی ہوئی تھی، لیکن اس نے شرمندگی کا اظہار صبا کے سامنے نہیں کیا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے برابر میں آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ بالکل اس کے برابر میں پاس بیٹھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارمان کی بات سن کر صبا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ خاموش رہی تھی، تبھی وہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا تھا اور اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا۔ تم خوبصورت ہو، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ صبا کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ اس نے ارمان کی طرف نہیں دیکھا تھا اور پھر ارمان نے اس سے پہلی بار شادی کے ایک ہفتے بعد اپنا حق وصول کیا تھا۔ اس میں بھی صبا کی رضامندی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اپنی مرضی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد پیچھے بھی ہٹ گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر اس نے صبا کو نہیں دیکھا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ ارمان اب کروٹ لے کر سو چکا تھا، لیکن صبا کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی ہے، جب چاہے ذلیل کر کے رکھ دیا اور جب چاہے پاس بلا کر اپنی خدمتیں کروانے کے لیے بلوا لیا۔ اس کے دل میں ارمان کے لیے محبت پیدا ہونے کی بجائے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔
وہ اگلی صبح اٹھ کر کچن میں پہنچی تھی تو اسے ایسا لگا تھا کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایان موجود تھا جو اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ امی امی میری بات سنیں نہ، دیکھیں میں نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے، اچھی ہے نا؟ اور صبا حیران رہ گئی تھی۔ وہ بھی تک اسے اکثر آنٹی کہا کرتا تھا اور اب وہ امی کہہ رہا تھا، یعنی اس نے بچوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بہت پیاری ہے۔ اس نے ایان کے ہاتھ سے ڈرائنگ لے لی تھی۔ تبھی طوبا دوڑتے ہوئے آئی تھی تو صبا نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ آنٹی آج ہم پارک چلیں گے نا؟ کیونکہ بابا ہمیں ہمیشہ شام کو آفس سے آنے کے بعد پارک لے کے جاتے ہیں، آج آپ لے جائیں گی نا؟ صبا کو آہستہ آہستہ ارمان اور بچوں کے معاملات پتہ چل رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی انہیں ناشتہ کروایا تھا اور پھر تیار کر کے کھلونے دے کر ایک جگہ بٹھا دیا تھا۔ ارمان آفس کے لیے جانے لگا تو اس نے اجازت لے لی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بچوں کو روز شام کو یہاں قریبی پارک میں لے جایا کروں۔ ارمان پہلے تو حیران ہوا تھا، پھر اس نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے صبا کی طرف دیکھا تھا اور اجازت دے دی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے۔ بچے اب صبا سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو گئے تھے۔ اس کے بغیر سونا تو دور کی بات، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ صبا بھی ان میں گھل مل گئی تھی، لیکن کچھ تھا جو اس رشتے میں مسنگ تھا، اور وہ تھا ارمان اور صبا کا ذہنی طور پر ہم آہنگ ہونا۔ جسمانی تعلق ان کے درمیان بن چکا تھا، لیکن اس تعلق میں بھی بس ایک رسمی ادائیگی ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ صبا کو اپنے تعلق میں بہت کچھ مسنگ فیل ہوتا تھا، لیکن وہ کسی کو بابر نہیں کرواتی تھی، البتہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ اس کی والدہ کا بھی 5 سالوں کے دوران انتقال ہو گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ایسا ہو جو اس کو سراہے، اس کی خدمات پر اس کی کھل کر تعریف کرے، اس کی ذات کے اندر جھانکے، اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ امی کے انتقال کے بعد اس نے ماموں ممانی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ارمان کے پاس اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سوائے ایک چیز کے کہ وہ تھی محبت۔ میاں بیوی کے ایک عام سے تعلق کی طرح ان دونوں کے درمیان تعلق تو تھا، لیکن جذباتی ہم آہنگی نہیں تھی، اور اسی بات پر اس کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ بچے اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے، ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزارتے تھے۔ صبا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک دن صبح سویرے اٹھنے کے بعد اسے شدید چکر سے محسوس ہوئے تھے اور اسے اپنا آپ زمین بوس ہوتے دکھائی دے رہا تھا۔ ارمان نے اسے تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی کیا؟ ارمان نے اسے کرسی پر بٹھا کر پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے طبیعت، بس 2-3 دنوں سے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی ارمان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے مزید اولاد نہیں چاہیے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اسے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو۔ صبا اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی، اس کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو وہ صبا کی پہلی اولاد تھی نا۔ ارمان اس قدر شفاف کیسے ہو سکتا ہے؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایان اور طوبا اندر داخل ہوئے تھے اور صبا کو روتے دیکھ کر وہ دونوں اس کے برابر میں بیٹھ گئے تھے۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ امی آپ روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ساتھ مستی کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ طوبا کی بات سن کر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ بکھری تھی۔ آج ارمان نے واقعی میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ صبا کو صرف اپنا دل بہلانے اور بچوں کی آیا بنا کر لایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ارمان کی زندگی میں اور کوئی خاص کردار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص مقام ہے۔ اس بات نے صبا کو بے حد اداس کر دیا تھا۔ وہ امید سے نہیں تھی، بس طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، اس لیے اس نے اندازہ لگایا تھا، اور ارمان نے اسے اندازہ لگانے سے بھی منع کر دیا تھا، بلکہ صاف خبردار کر دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شام تک اس کا دل کافی اداس تھا۔ اس نے اپنا پرانا موبائل الماری سے نکالا تھا، جس میں اس کی اور اس کی کلاس فیلو فیصل کی چند
چیٹ موجود تھیں کہ وہ چیٹ پڑھ کر وہ رو پڑی تھی۔ فیصل نے اسے شادی کا وعدہ کیا تھا اور پھر اسے نبھا نہ سکا۔ اپنی شادی سے ایک ہفتے پہلے تک وہ اس سے آمادہ کرتی رہی تھی کہ وہ آئے اور اسے اپنا کر لے جائے، لیکن فیصل نے کوئی بھی میسج نہیں دیکھے تھے۔ اور پھر جب وہ شادی شدہ ہو کر اپنے گھر آ کر ذمہ داری سنبھالنے لگی تھی، تب فیصل نے اس کے میسیجز کا جواب دیا تھا، پر اب دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی ساری چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی اور انتہائی بوجھل دل کے ساتھ بچوں کو لے کر پارک آ گئی تھی۔ صبح کا روز کا معمول تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ پارک آیا کرتی تھی۔ بچے کچھ دیر وہاں کھیلتے تھے اور پھر مغرب سے پہلے وہ لوگ واپس اپنے گھر آ جاتے تھے۔ آج بھی وہ پارک میں بینچ کے پاس بیٹھی تھی کہ اسے شناسا سی آواز سنائی دی اور وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا کہ اس کے پیچھے والے بینچ پر فیصل کسی سے فون پر گفتگو کر رہا تھا۔ تبھی فیصل کی نظریں بھی صبا پر پڑی تھیں اور وہ دونوں اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ صبا نے فوراً سے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا اور کچھ فاصلے سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے صبا سے پوچھا۔ صبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دشمن جان آج اسے شادی کے پورے 5 سال بعد نظر آ گیا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن صبا بالکل بدل چکی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، صبا نے رخ پھیر کر اسے جواب دیا۔ لگتی تو نہیں ہو، کافی کمزور ہو گئی ہو، اور یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ فیصل کے سوال کے جواب میں وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آواز میں ایسا کیا روب تھا کہ وہ جواب دیے بغیر رہ نہیں سکی۔ اپنے بچوں کے ساتھ؟ فیصل مسکرایا تھا۔ تم نے شادی کر لی؟ صبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل کر لی، تم نے بھی کر لی ہوگی۔ نہیں، میں نے شادی نہیں کی۔ فیصل کی بات سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے صبا سے پوچھا۔ نہیں میں تو نہیں رو رہی، لیکن تمہاری عادت وہی ہے، میری آنکھوں کو پڑھ لیتے ہو۔ فیصل مسکرایا تھا۔ تبھی ایان اور طوبا آئے تھے اور اپنی ماں کے برابر میں کسی انکل کو بیٹھے دیکھ کر ماں کی طرف دیکھا تھا۔ امی یہ کون ہیں؟ صبا نے کندھے اچکائے تھے۔ پتہ نہیں بیٹا، میں نے انہیں نہیں جانتی، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا تھا اور جاتے جاتے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو فیصل نے ہاتھ ہلا کر اسے خدا حافظ کہا تھا۔ اس ملاقات نے اس کے دل میں ایک نئی کلی کھلا دی تھی اور اس امید پر اب وہ روز بچوں کو پارک لے کر جانے لگی تھی۔ اس دن کے بعد 2 دن تک تو فیصل نہیں آیا تھا اور تب اس نے سمجھ لیا تھا کہ فیصل سے ملاقات صرف وقت کی ایک جھلک تھی اور روز ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود کو یہ جواب دے کر مطمئن کر لیا تھا، لیکن اپنے اس خالی دل کا کیا کرتی جسے ارمان نے بھرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ اداسی سے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو تک رہی تھی کہ جب اسے اپنے برابر میں ایک بار پھر سے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی جو فیصل اس وقت لگایا کرتا تھا جب وہ دونوں کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صبا بھی مسکرائی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ کیسی ہو تم؟ معذرت 2 دن سے نہیں آ سکا۔ مجھے امید ہے کہ تم نے میرا انتظار کیا ہوگا۔ صبا مسکرائی تھی۔ تم آج بھی میرے دل کی ہر بات جان جاتے ہو، وہ ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ کیوں نہ جان جاؤں، کیونکہ ایک عرصے میں نے تمہاری محبت میں گزارا ہے اور تمہارے چہرے پر موجود صدیوں کی تھکن مجھے یہ بات باور کرواتی ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ صبا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ رشتہ شاید ادھورا ہے، میں مکمل رشتہ چاہتی ہوں اور اس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ صبا نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا تھا۔ فیصل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دینی چاہی تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ ابھی بھی میں ارمان کے نکاح میں ہوں، مانا کہ ہم دونوں کا یوں
پارک میں اکیلے ملنا غلط ہے، لیکن کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کی توجہ حاصل کروں، ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں جو مجھے سراہے، مجھ سے محبت کا اظہار کرے، مجھ سے میرے ساتھ زندگی میں قدم سے قدم ملا کر چلے، میری خدمتوں کے صلے میں مجھ سے صرف 2 بول محبت کے کہہ دے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ تمہیں برا لگا، فیصل نے کہا، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر بچوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بچوں نے بھی فیصل کو دیکھا تھا اور راستے میں صبا کا ہاتھ پکڑ کر ان دونوں نے ایک وقت میں ایک ہی سوال کیا تھا، امی وہ انکل کون ہیں جو پارک میں اکثر آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں؟ ایان کے منہ سے یہ سوال سن کر وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی کہ وہ بچوں کو کیا پیغام دے رہی تھی۔ بیٹا وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتے، ان کا بیٹا بھی یہاں پارک میں آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ صبا نے بات بدل دی تھی، لیکن تبھی اسے احساس ہوا تھا کہ کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ اس احساس نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ گھر آ گئی تھی، اس نے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا، تب بھی اسے ارمان نے اشارے سے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کے دل میں ایک دم سے تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ ارمان اسے ظاہر اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، 5 سال تک اس نے یہی ڈیوٹی دی تھی، بچوں کے بعد ارمان اور ارمان کے بعد بچے۔ اس کی اپنی ذات کہیں کھو کر رہ گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ارمان وہاں لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کام کے دوران صبا کو اپنے پاس بلائے۔ کیسی ہو؟ مصروف رہتی ہو؟ بہت 2 گھڑی بیٹھ کر بات کر لیا کرو۔ صبا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں مصروف رہتی ہوں، اس نے الٹا سوال کیا۔ شاید ہم دونوں ہی مصروف رہتے ہیں۔ خیر بتاؤ کیسا گزرا دن؟ بچوں نے کیا کیا؟ تم نے کچھ کھایا، کھانا وغیرہ کھایا؟ تب صبا کو یاد آیا تھا کہ آج وہ اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں اس قدر مشغول تھی کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی جا کر لے آتی ہوں۔ تبھی ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا دیا تھا۔ ملازمہ کو میں کہہ دیتا ہوں، وہ لے آئے گی۔ تم اٹھ کر کیوں زحمت کر رہی ہو؟ آرام کرو، تھک جاتی ہو۔ پہلی بار ارمان کا لہجہ بہت زیادہ نرم محسوس ہونے لگا تھا۔ صبا کے دل میں کھڑی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی تھی۔ ارمان نے آج پہلی بار نہ صرف اس سے کھانے کا پوچھا تھا بلکہ اسے آرام کرنے کا کہا تھا۔ صبا مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کھانا لے کر آ گئی تو ارمان نے پلیٹ میں اس کے آگے رکھی تھی۔ میں تو کھا چکا ہوں، ورنہ تمہارا ساتھ دیتا۔ تم کھا لو، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ جب تک صبا کھانا مکمل کرتی تب تک ارمان تھکن کے باعث وہیں صوفے پر لیٹ گیا تھا اور لیٹے ہی نیند کی آغوش میں واپس لوٹ گیا تھا۔ صبا نے ایک گہری سانس بھری تھی اور برتن اٹھا کر اس نے کچن میں رکھ دیے تھے، پھر بچوں کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ پرسکون سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی جو خوشی اس کے دل میں چھائی ہوئی تھی وہ ایک دم سے مقصود ہو گئی تھی۔ اگلی صبح سارے کام نپٹانے کے بعد شام ہوتے ہی اس نے بچوں کا ہاتھ تھاما۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح فیصل کی ملاقات کے لیے بے چین رہتی تھی، کیونکہ فیصل اس کی آنکھوں میں موجود سوالات کو پڑھ کر اسے لاجواب کر دیتا تھا۔ اس کے دل کی حالت کو جانتا تھا اور تسلی اس قدر میٹھے انداز میں دیتا تھا کہ صبا کو لگتا تھا کہ یہی زندگی خوبصورت ہے، اور جو زندگی وہ ارمان کے ساتھ گزار رہی ہے اس میں ذمہ داری اور سمجھوتے کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آج بھی وہ پارک پہنچ گئی تھی اور اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اداس ہوتی کسی نے اسے سلام کیا تھا اور آئس کریم کون اس کی طرف بڑھائی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ بلا شبہ فیصل ہی ہو سکتا تھا اور اس کے لیے بھی آئس کریم لے آیا تھا۔ بچے کھیل کود میں مصروف ہو گئے تھے۔ تمہیں ابھی تک یاد ہے کہ مجھے یہ آئس کریم پسند ہے؟ صبا حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ کبھی نہیں بھولا، نہ آج نہ کبھی
کیا تم ایک بار پھر سے میری زندگی میں واپس نہیں لوٹ سکتی؟ فیصل کی بات سن کر صبا ایک دم سے شوق میں آ گئی تھی۔ فیصل نے اسے تیسری ملاقات میں ہی دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی دعوت دے دی تھی اور وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ یہ میرا نمبر ہے، یہ رکھ لو، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ فیصل نے اسے نمبر دیا تھا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ سے ریحام لیا تھا۔ زندگی چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اپنی خوشیوں کا راستہ منتخب کر سکتی ہے اور اب اسے مکمل طور پر آزادی تھی۔ نہ بچے کی کوئی بیڑی پاؤں میں بندھی ہوئی تھی کہ وہ ارمان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد تھی۔ ساری رات اس نے یہی سوچنے میں گزار دی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی وہ بچوں کے پاس چلی آئی تھی۔ بچے کہانی کی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر خوش ہو کر آگے بڑھ کر گلے لگ گئے تھے۔ امی آپ بہت اچھی ہیں، لیکن ایک بات کہوں آپ سے؟ طوبیٰ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا کہو۔ تبھی طوبیٰ نے جو بات کہی اسے سن کر صبا کو لگا تھا کہ وہ زمین میں گر گئی ہے۔ آپ اب بالکل انکل سے نہ ملا کریں، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ مجھے آپ کے ساتھ صرف بابا ہی اچھے لگتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ ہاں آپ ہی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ہمارے بابا کے ساتھ اچھی لگتی ہیں۔ آپ ہمیں چھوڑ کر مت چلی جائیے گا، وہ انکل مجھے لگتا ہے کہ آپ سے ہمیں چھین لیں گے۔ آپ انکل کی باتوں میں مت آ جانا امی۔ وہ دونوں یہ بات کرتے کرتے رو پڑے تھے اور اس کے سینے سے لگ گئے تھے۔ وہ گھر واپس آئی تھی تو گھر میں کافی حد تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ تبھی بچوں نے چیخ چیخ کر ہیپی برتھ ڈے کہا تھا اور اسے ایک دم سے حیرانی سی ہوئی تھی کہ کیا تم لوگوں کو میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ جی ہاں بابا نے بتایا۔ ابھی تو آپ کمرے میں چلیں، وہاں آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے کی طرف لے گئے تھے جہاں اس کے بابا نے کمرے کو بہت اچھی طرح سجایا ہوا تھا اور بیچ میں کیک بھی رکھا ہوا تھا۔ صبا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شادی کے 5 سال بعد ارمان نے اسے سرپرائز دیا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ بچوں نے بھرپور جوش سے اس کی برتھ ڈے منائی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ ارمان سے اختلافات ایک طرف، وہ بچوں سے کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہتی تھی کیونکہ خود بھی اس نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی۔ اس رات ارمان نے اسے تحفہ بھی دیا تھا اور کافی دیر تک اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس سے گفتگو کرتا رہا تھا، جس میں اس کی بچپن کی یادیں اور اپنی مرحومہ بیوی کی یاد کے متعلق بھی اس نے باتیں کی تھیں کہ آج تک وہ اپنے دل میں اسے ہی جگہ دیے ہوئے تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل پر جمی برف پگھل رہی تھی اور اس نے پہلی بار صبا کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ صبا کے لیے یہی بہت تھا۔ پہلی بار رات کو وہ سکون سے سوئی تھی۔ بچے بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور وہ اور ارمان اپنے لیے حسین یادوں کی تعمیر کر رہے تھے۔ اگلے دن ارمان نے صبح سے کہا تھا کہ وہ آفس سے جلدی واپس آئے گا اور بچوں کو اور اسے کہیں آؤٹنگ پر لے جائے گا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ ارمان کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی تھی، ورنہ بچے اکثر اس کے ساتھ جاتے رہتے تھے، لیکن آج اس نے خاص طور پر صبا سے بھی کہا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، اچھے سے تیار ہوئی تھی اور ایک مکمل فیملی بن کر وہ لوگ آؤٹنگ پر جا چکے تھے۔ اس دن انہوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ بچے بھی خوش دکھائی دے رہے تھے اور ارمان کو اپنی مکمل فیملی کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ دیر سے ہی صحیح وہ درست آ گیا تھا۔ یہ 3 دن صبا کی زندگی کے بہترین دن تھے جب ارمان نے اسے بہت زیادہ توجہ دی تھی اور یہ سمجھایا تھا کہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ 3 دن بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ ارمان اور اس کے درمیان تعلقات پر موجود جو سرد مہری تھی وہ آہستہ آہستہ محبت میں بدل رہی تھی۔ وہ اکثر اس کا ناشتہ تیار کر دیتا تھا اور وہ دونوں ساتھ مل کر ناشتہ کرنے کے بعد
ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ پھر ارمان آفس کے لیے نکل جاتا تھا اور صبا کے پاس اس کی خوبصورت یادیں بچ جاتی تھیں۔ آج پورے ایک ہفتے بعد وہ بچوں کو لے کر پارک آئی تھی، جہاں فیصل کو دیکھ کر اسے یاد آیا تھا کہ 3 دن وہ اس سے ملتی رہی تھی، لیکن اب جیسے وہ ارمان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں موجود خلا ارمان نے بھرنے کی کوشش کی تھی، اسے محبت دے کر، توجہ دے کر اور اس کا خیال رکھ کر۔ اب اسے فیصل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہیں سے ان کے تعلقات میں ایک زبردست موڑ آیا تھا۔ فیصل بے تابی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہاں رہ گئی تھیں تم؟ پچھلے ایک ہفتے سے روز تمہارا انتظار کرتا ہوں، آج سے تمہارے چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ صبا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی، تبھی وہ اس کے راستے میں آیا تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے اس طرح تڑپا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنے شوہر کو کب کہو گی کہ تمہیں اس سے طلاق چاہیے؟ صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ وقتی کمزوری تھی اور کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے سیدھا سادہ فیصل کو جواب دیا تھا تو وہ ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے محبت کے جال میں ایک بار پھر سے پھنسا کر تم مجھے رسوا کرو گی اور مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے 2 دن کے اندر اپنے شوہر سے طلاق نہ لی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور اسے ساری حقیقت بتا دوں گا کہ تم پارک کے بہانے مجھ سے ملتی رہی ہو اور محبت کے عہد و پیما بھی کیے۔ صبا ششدر رہ گئی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی فیصل کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اداسی تمہارے چہرے پر واضح ہے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھوں پر نائٹ کریم لگا رہی تھی تو ارمان نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ چونک گئی تھی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس تھکن ہے۔ ارمان آگے آیا تھا اور اس نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ میری بیوی اداس ہو اور میں اس کی اداسی دور نہ کروں؟ وہ اس کی گردن کے پاس جھک کر شوخ جسارت کرنے لگا۔ صبا مسکرائی تھی، لیکن ایک بار پھر سے فیصل کی بات اسے یاد آئی تھی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اگر اس نے ارمان کو سب سچ بتایا تو ممکن ہے کہ ارمان کی یہ ساری محبت، جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی اسے ملنا شروع ہوئی تھی، سب ایک بار پھر سے ختم ہو جائے۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے سوتے ہوئے ارمان کو دیکھ کر سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب وہ بچوں کو پارک میں لے کر گئی تو فیصل وہیں سے کھڑا ملا۔ بات کر لی تم نے اپنے شوہر سے طلاق کی؟ صبا نے کچھ بھی نہ سوچا تھا اور آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ مانا کہ میں وقت کے کمزور لمحے میں بہہ کر تمہارے بہکاوے میں آ گئی تھی اور میں نے تمہیں بڑھاوا دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی حد پار نہیں کی تھی، بس اپنے دل کی حالت تمہیں اپنا دوست سمجھ کر بتا دی تھی، جو تم فائدہ اٹھانے لگ گئے ہو، بجائے اس بات کی کہ تم مجھے سمجھاؤ۔ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تم اس وقت کہاں تھے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی اور تم نہیں آئے تھے، اور اب تم آ گئے ہو میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے، جبکہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ فیصل ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ یہ 2 بچے تمہارے اپنے نہیں ہیں بلکہ ارمان کے ہیں۔ تبھی فیصل کو ایسا لگا تھا کہ کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچا ہے اور زوردار گھونسا رسید کر کے اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ صبا نے حیرت سے سامنے کھڑے ارمان کو دیکھا تھا، جو نہ جانے کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکاتے ہو؟ تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی؟ میرا گھر برباد کرتے ہوئے تم نے یہ سوچ نہیں آئی کہ میرے 2 معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ فیصل ایک دم سے بھاگنے لگا۔ صبا ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا تھا
وہ ناراضگی سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ میں ہر چیز کو اچھی طرح جان گیا تھا، بچوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ تب میں نے اپنا محاسبہ کیا تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کمی تمہارے یا فیصل کے اندر نہیں ہے، بلکہ کمی تو میرے اندر ہے، اور اس کمی کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا۔ میں تم سے ناراض ہوں، لیکن میں زندگی میں کبھی کوئی انتہا کا فیصلہ نہیں لیتا۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، میرے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہو۔ مانا کہ تم سے خیانت ہوئی، لیکن اس خیانت کی وجہ بھی تو میں ہی تھا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ صبا رو پڑی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ارمان سے معافی مانگی تھی۔ میں بھٹک گئی تھی، میں صرف آپ کا وقت چاہتی تھی، آپ کا خیال چاہتی تھی، آپ کی محبت کی منتظر تھی، اور جس دن مجھے یہ سب چیزیں مل گئیں، میں نے کسی اور کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے رب کی حد سے کبھی بھی خود کو آگے نہیں بڑھایا۔ میں بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس فیصلے میں نہ صرف آپ کے بدلتا ہوا رویہ میرے ساتھ تھا، بلکہ بچوں کی محبت نے بھی مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ 5 سال میری زندگی کے مشکل ترین 5 سال تھے، لیکن یہ 2 ہفتے میری زندگی کے اہم ترین خوبصورت 2 ہفتے ہیں۔ جب آپ نے میری اہمیت کو سمجھا، مجھے بیوی کا درجہ دیا، اور ہر معاملے میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ عشق لڑائے، جبکہ میں نے اپنے وقت کے کمزور لمحے میں اسے اپنے دل کی بات بتائی تھی، اور اس کی وجہ بھی آپ ہی تھے۔ لیکن جب آپ نے اپنا رویہ بدلا، میرے قریب آئے، مجھے وقت دینا شروع کیا، تو میں بھلا کسی اور کی طرف کیوں دیکھتی؟ اس کے کندھے پر سر جھکائے رو رہی تھی۔ ارمان نے اسے شدت سے خود میں کھینچ لیا تھا۔ اب بس رونا بند کرو، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ جب 5 سال تم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا، تو میں جان گیا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور بچوں کو بھی۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن تبھی اسے چکر سے آئے تھے، وہ گرنے لگی تھی۔ ارمان نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا، اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کیا۔ آپ کی بیگم کافی کمزور ہیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ امید سے بھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جہاں ارمان کے چہرے پر خوشی کی ایک رمق دکھائی دے رہی تھی، صبا نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ ہم اس بچے کو ضرور اس دنیا میں لائیں گے، یہ ہمارا بچہ ہوگا، اور ہماری محبت کی نشانی بھی۔ وہ صبا کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیر کر اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ بچے بھی اس خبر کو سن کر بہت خوش تھے کہ ان کا بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ یوں صبا کے بروقت فیصلے اور ارمان کے اپنے محاسبے نے ان دونوں کے رشتے کو بچا لیا تھا۔ صبا ارمان کی باہوں میں اس کے سینے پر سر رکھے اس کی باتوں کو سن رہی تھی، جو بچے سے متعلق تھیں۔ وہ اپنے آنے والے بچے کو دنیا کی ہر قسم کی آسائشات اور خوشیاں دینا چاہتی تھی۔ صبا نے خود کو خوش قسمت سمجھا تھا، اور اسی وقت سجدے میں گر گئی تھی۔ شکر گزاری اس کے لبوں سے نہیں ہٹتی تھی۔ زندگی کے کافی سال کٹھن گزارنے کے بعد بالآخر قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی، اور اسے نہ صرف اپنے شوہر کی محبت واپس مل گئی تھی، بلکہ اس کی توجہ اور خیال رکھنے کے انداز نے اس کا دل بھی جیت لیا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر اس سے محبت پر مجبور ہو گئی تھی، اور اس کے بچوں کا خیال رکھ کر اس نے ارمان کی نظروں میں خود کو سرخرو کر لیا تھا۔